میں اس مکان کے بالا خانے پر جنات کے رہنے کی شہرت پہلے بھی سن چکا تھا، مگر یہ ترکیب اس کرشمہ حسن نے حضرت عشق کی مدد سے ایسی بتائی کہ جس دانائی و حکمت اور فہم و فراست پر میں دل ہی دل میں آفری کہتا تھا اور اس کی داد دیتا تھا، میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں جن ضرور بنوں گا، خواہ وہ سچ مچ کے جنات مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالیں اور گھر والے مجھے کتنا ہی ذلیل کیوں نہ کرے۔ وہ وقت بھی عجیب وقت تھا جب دل نے مجبور کیا تھا کہ اسی فرمان کی تعمیل فرض عین ہے جو بارگاہ حسن سے صادر ہوا۔ میں پہلے اپنے مکان پر بڑا گاؤں میں گیا اور مکان سے کچھ روپے لے کر لکھنؤ پہنچا اور چن بننے کے لیے سامان خریدنے لگا۔ مختلف قسم کے عطر اور اگربتی وغیرہ، شیرینی، کوئلے اور دیا سلائیاں اور 2 ہاتھ کی لمبی موٹی موٹی 7-8 سلاخیں لوہے کی بنوائیں، یہ اس لیے کہ دیوار میں گاڑ کر آسانی سے ان کے ذریعے کوٹھے پر چڑھ جاؤں۔ ایک پورا تھان کپڑے کا خرید لیا جس میں یہ سب چیزیں باندھ لیں اور دیوا شریف پہنچا۔ کمر میں وہی تھان باندھ لیا اور اسی میں نیچے کی طرف سب سامان رکھ لیا کہ اوپر جا کر کھینچ لوں گا، اور ان سلاخوں سے اوپر پہنچ گیا۔ اس وقت جو قلب کی حالت تھی اور جو سنسنی خیز کیفیت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے اوپر پہنچ کر کسی جگہ اگربتی اور لوبان وغیرہ سلگایا، کہیں چراغ روشن کر دیا، کہیں عطر اور گلاب چھڑک دیا۔ غرض کے تمام چھت خوشبو سے مہک گئی، اور اس وقت خود بخود دل میں خیال آیا کہ اگر زینے سے اس مکان میں اترے تو کوئی جن نہ سمجھے گا، چھت پر سے کود پڑنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں کوٹھے سے الا اللہ کہہ کر کود پڑا۔ وہ لڑکی تو واقف ہی تھی اور سب گھر کی آنکھیں کھل گئیں، سب حواس پاختہ ہو گئیں، اور نہایت بیتابی کے عالم میں انہوں نے کہنا شروع کیا، یا حاجی صاحب، یا خواجہ صاحب، یا شاہ عبدالرزاق باسوی، ہماری مدد کرو۔ اس لڑکی کی والدہ نے خوف و وحشت کی وجہ سے چراغ بھی گل کر دیا کہ جن کی بھیانک صورت سے بچے نہ ڈر جائیں۔ میں دالان میں پہنچ گیا اور میں نے کہا، چراغ جلاؤ اور ہماری صورت دیکھو۔ تم روز کہا کرتی تھی کہ ہم نے جن کی صورت نہیں دیکھی، اور خوشامد کرنے لگی کہ ہم صورت دیکھنا نہیں چاہتے، برائے خدا ہم پر رحم کیجیے۔ میں نے کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں، ہمارے آنے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ وہ حافظ جو بڑا گاؤں سے آتا تھا اور اس سے یہ لڑکی قرآن شریف پڑھا کرتی تھی تو ہم بھی سنا کرتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ 3 دن سے قرآن خوانی نہیں ہوتی؟ اس پر مستورات کہنے لگی کہ حافظ کو ہم نے اپنے پرائے کی لاج کی وجہ سے روک دیا ہے، اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں تو جس وقت کے لیے حکم دیں، یہ لڑکی اس وقت تلاوت کیا کرے گی۔ میں نے کہا، مجھ کو قرآن شریف سننے سے مطلب ہے، حافظ سے غرض نہیں۔ میں شب کو روز آؤں گا، یہ قرآن سنائے۔ ہم 2 بھائی ہیں اور دونوں مدت سے یہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات منظور کر لی اور میں روزانہ اسی طریقے سے خوشبو کی چیزیں چھت پر سلگا کر اور نیچے کود پڑتا تھا، مگر اوپر سینے کی طرف سے ہی چڑھتا تھا۔ اس واقعے کی تمام بستی میں شہرت ہو گئی اور عالم پناہ کی خدمت عالی میں اس بات کو عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہاں پڑھا جن ہے، پڑھا جن ہے۔ حضور کے ان لفظوں کو کوئی نہ سمجھا اور سب کو یہی خیال مستحکم رہا کہ جن ہے۔ تقریباً اسی طرح میری آمد و رفت رہی اور درمیان میں اکثر پہلے کی طرح یعنی حافظ عبدالکریم کی صورت میں بھی مہمان کے طریقے پر آیا۔ جب اس طرح آنا ہوتا تو پہلے سے گھر والوں سے جن بن کر کہہ دیتا کہ اب فلاں جگہ عرس ہے، ہم وہاں جائیں گے اور کچھ دنوں تک نہیں آ سکیں گے۔ اس کے آگے کا پارٹ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں ملے گا۔